نماز ادا کرنا۔ اب یہ تینوں چیزوں کے بعد چوتھی چیز جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی میں رہ کے تیاری آخرت کی کرنی ہے، ترجیح آخرت کو دینی ہے، تو پھر جا کر کے کامیابی ملے گی۔ اور اگر اس کا مفہوم صحیح سمجھا جائے تو دنیا پہ آخرت کو ترجیح دینے کے بعد ہی نماز کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی پہ آخرت کو ترجیح دینے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر نصیب ہوتا ہے۔ جو بندہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ وہ دنیا کی زندگی پہ آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ کامیاب تھے، اس وجہ سے وہ دنیا کے معاملات اور مسائل میں زیادہ وہ کبھی گھبرائے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملات آسان کر دیے تھے۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ یہ روم سے تعلق رکھتے ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حبشہ میں سے سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال حبشی جائیں گے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ فارس میں سے سب سے پہلے جنت میں حضرت سلمان فارسی جائیں گے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ روم میں سے سب سے پہلے جنت میں حضرت صہیب رومی جنت میں جائیں گے، اور آپ نے فرمایا تھا انا سابقکم بالعرب، عرب میں سے سب سے پہلے جنت میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں گا۔ تو یہ جو حضرت صہیب رومی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس بہت زیادہ وسائل تھے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا یہاں مکہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب جناب رسول کریم علیہ السلام مدینہ میں ہیں تو میرا مکے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اب وہ ہجرت کے لیے نکلنا ہی چاہ رہے تھے، مکے سے روانہ ہونے والے تھے کہ مکے کے مشرکین نے گھیر لیا، مکے کے کافروں نے گھیرا لیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، آپ کا کاروبار مکے میں ہے، آپ کی تجارت مکے میں ہے، لہٰذا ہم آپ کو مکے سے نہیں جانے دیں گے کسی صورت بھی۔ خیر مصلحت کے تحت حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ رک گئے، لیکن سوچا کہ رات کی تاریکی میں نکلوں گا، جب اندھیرا ہوگا تو ان کو کیا پتہ چلے گا۔ وہ جو تھے وہ گھات میں تھے اور اس انتظار میں تھے کہ ہو سکتا ہے وہ رات کو نکلیں، تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ رات کو نکل رہے تھے، انہوں نے پھر گھیرا کیا کہ ہم نہیں نکلنے دیں گے آپ کو۔ بالآخر آپس میں مکالمہ ہوا، گفت و شنید ہوئی، بات ہوئی، مذاکرات ہوئے۔ کیا؟ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا چاہتے ہو بھائی، تم کیسے راضی ہوو گے تم؟ میں نے تو ہر صورت مدینہ جانا ہے۔ انہوں نے آپس میں سوچا ایسی شرط لگاتے ہیں کہ جو حضرت صہیب مان ہی نہ سکیں۔ وہ شرط کیا تھی؟ ایسا کرو جو مکان آپ کا ہے وہ ہمیں دے دو، جو آپ کی سواری ہے وہ بھی ہمیں دے دو، اور جو آپ کا مال و متاع ہے وہ بھی ہمیں دے دو۔ حضرت صہیب تھوڑی دیر تو خاموش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا مجھے آپ کی شرطیں منظور ہیں، میرا مکان، میرا پیسہ، یہ لو سواری، جاؤ میرے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے مٹی اٹھاؤ گے، وہاں جو ہے وہ چابی بھی ہے اور وہاں درہم دینار بھی ہیں، سارا کچھ دے دیا۔ بغیر سواری کے پیدل مکہ سے چل کے مدینہ جا رہے ہیں تاکہ آخرت صحیح ہو جائے۔ پیسہ، مکان، جائیداد، درہم دینار سب چیز لٹا دی، اب جا رہے ہیں۔ سفر کر 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 کے نبی علیہ السلام جب پہنچے تھے مدینہ کے قریب، آپ نے بستی قباء میں قیام فرمایا تھا، اور وہاں آپ نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کروائی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ آپ اس مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی اچانک نظر پڑی، حضرت صہیب تشریف لا رہے ہیں۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضرت صہیب آ رہے ہیں، آپ اٹھے اپنی جگہ سے، آپ اٹھے اور آپ نے استقبال کیا، آپ نے استقبال کیا، رحمت للعالمین نے استقبال کیا۔ حضرت سیدنا صہیب کے قریب گئے، سینے سے لگایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب گلے ملے، حضرت صہیب کہنے لگے اللہ کے نبی، مکہ والوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صہیب کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رات مکے میں کھڑے ہو کے تو نے جو معاہدہ کیا ہے، جو سودا کیا ہے مکے والوں کے ساتھ، جو ڈیل کی ہے اور جو باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے وہ ساری تفصیل مجھے بتا دی ہے۔ جو باتیں تو نے کی ہیں وہ ساری اللہ نے مجھے بتائی ہیں۔ اور فرمایا صہیب تیری عظمت میں، تیری شان میں، تیرے مقام میں اور تیری تعریف میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، ابھی تو پہنچا نہیں تھا، تیرے حق میں اللہ کریم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ دنیا پہ آخرت کو ترجیح دینا یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ ایک اور بات اللہ نے قرآن میں کہا ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا، اپنا مال دے کے، اپنے آپ کو خریدا، میں یشری نفسہ، اپنے آپ کو خریدا اپنا مال دے کے، یعنی اپنا مکان دیا، اپنا مال دیا، بھئی مجھے جو ہے نا وہ میرے حوالے کر دو تاکہ میں اپنی آخرت سنبھال سکوں۔ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے وہ۔ آج ہم دنیا کی وجہ سے ہم نے نمازیں ضائع کر۔ ایک اور بات صحیح البخاری میں آتا ہے، بس آخری بات ہے، میں بات ختم کر دوں گا، 10-15 منٹ کی بات کرنی تھی میں نے، اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے معزز سامعین آخرت کو ترجیح دیجئے، آخرت کو ترجیح دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح البخاری میں، انصار صحابہ تشریف لائے، انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمینیں دی ہیں، زمینیں جو ہیں وہ نیچے ہیں اور پانی کے چشمے جو ہیں وہ اوپر ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں زمینوں کے ساتھ ساتھ پانی کے چشمے عطا کر دے۔ فیصلہ ہوا، رائے ہوئی، چل پڑے۔ نبی علیہ السلام کے قریب ہی تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے، آپ کی نظر پڑی، آپ نے ساتھ بیٹھنے والوں کو فرمایا لگتا ایسے ہے جیسے انصار صحابہ کوئی چیز مانگنے آ رہے ہیں، ان کے کٹھ جوڑ سے پتہ چلتا ہے۔ خیر وہ آ گئے، السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، آگے کوئی بات نہیں ہوئی، حوالہ صحیح البخاری، کوئی بات نہیں ہوئی، سلام کر کے وہ بیٹھ گئے۔ اب آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے انصار جو ارادہ کر کے آئے ہو، جو تمنا کر کے آئے ہو، مجھے نہیں پتا تمہاری تمنا کیا ہے، مجھے نہیں پتا تمہاری آرزو کیا ہے، مجھے نہیں پتا تمہارا ارادہ کیا ہے، جو ارادہ کر کے آئے ہو وہ ارادہ ظاہر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ سے تمہارا ارادہ پورا کروا دینا میری ذمہ داری ہے۔ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اب نبی پاک کو پتہ بھی نہیں کہ کیا یہ ارادہ لے کے آئے، کتنی بڑی آفر تھی، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ اب جب آپ نے اتنی بڑی آفر دی، اتنا بڑا پیکج دیا، ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی ہمیں مہلت دیجیے، ہم آپس میں مشورہ کر لیں۔ حالانکہ ان کے آنے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مشورہ کر کے آئے، ان کے کاٹھ سے پتہ چل رہا تھا وہ مشورہ فائنل کر کے ہیں۔
اللہ کے نبی اجازت دیجیے۔ صحابہ کہنے لگے مشورہ تو ہوا ہے نا، پانی کے چشمے چاہیے تھے، پھر کیا؟ فرمایا آپ کو نہیں پتا، سائڈ پہ ہو گئے۔ ہاں بھائی کیا مانگنا چاہیے؟ ایک صحابی نے کہا پانی کے چشمے مانگنے آئے تھے، بس وقت ضائع نہ کرو، درخواست پیش کر دو، اللہ کے نبی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے عطا کر دے گا۔ دوسرے نے کہا نہیں، اتنی بڑی آفر ملی ہوئی ہے، اتنا بڑا پیکج نبوت کی زبان سے ملا ہوا ہے، یار آج اللہ کے نبی سے اللہ کی جنت مانگ لیتے ہیں، آخرت کو ترجیح۔ ایک صحابی نے کہا جی جنت تو ہمارے اوپر واجب ہے، کوئی اور چیز مانگو۔ ہر کسی کی اپنی رائے تھی، ہر کسی کی اپنی رائے تھی۔ ایک صحابی نے کہا اگر میری بات مانتے ہو تو میری بات یہ ہے، آج موقع ملا ہوا ہے، اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تاکہ آخرت سونی ہو جائے، تاکہ آخرت اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بس بخشش چاہیے ہمیں، مغفرت چاہیے ہمیں۔ آ گئے، ہاں جی فیصلہ ہو گیا، جی ہو گیا، کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا اللہ اللہم اغفر للانصار، اللہ انصاریوں کو بخش دے۔ ایک صحابی قریب ہو کے کہتا ہے اللہ کے نبی موقع بنا ہوا ہے، آج مہربانی کر دیجئے ہمارے بچوں کے بارے میں مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لابناء الانصار، اللہ ان کے بچوں کو بھی معاف کر دے۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا والے ابناء الانصار، اللہ ان کے بچوں کو معاف کر دے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا والے نساء الانصار، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ ہمارے نوکروں کو بھی معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا والے موالے الانصار، اللہم اغفر للانصار والے ابناء الانصار والے ابناء الانصار والے نساء الانصار والے موالے الانصار۔ پانی کے چشمے بھول گئے، دنیا ہے نا پانی کا چشمہ دنیا، اس پہ ترجیح کس چیز کو دی؟ بولیے، آخرت کو ترجیح دی۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ جو دنیا ہے نا دنیا، یہ ہے سائے کی مانند، اور یہ جو آخرت ہے یہ ہے سورج کی مانند۔ ادھر دیکھیں ذرا، میری طرف دیکھیں، دنیا سائے کی مانند اور آخرت، بولیے گا ذرا۔ یہ سلفی صاحب اور مفتی رفیق صاحب مجھے کل سے کہہ رہے ہیں آپ ترنم میں تقریر نہیں کرتے، جہاں احباب سامعین سننے والے چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوں وہاں ترنم کیسے لگ سکتی ہے؟ بہرحال ان کا آرڈر تھا جو ہمارے لیے لوہے کا آرڈر تھا تو ہم نے چلو شروع کر دی۔ وہاں ہمارے ہاں پنجاب میں بڑا ذوق ہوتا ہے، آپ سنجیدگی سے، ذوق ہے آپ میں لیکن آپ ماشاءاللہ سنجیدگی سے سن رہے ہیں۔ میں نے بس چھانٹ کی کہ دنیا پہ کس کو ترجیح دینی ہے؟ آخرت کو۔ کس کو؟ آخرت کو۔ یہ آخری بات سمجھ لیں، دنیا ہے سائے کی مانند اور آخرت ہے، ذرا بولیے گا حوصلہ افزائی ہو جائے گی، سورج کی مانند۔ آپ دیکھیں سورج میرے پیچھے ہے، مجھے دیکھیں سورج میرے پیچھے ہے، آٹومیٹک سایہ میرا میرے آگے آ جائے گا۔ کیا سایہ جب آگے ہوگا، سورج میرے پیچھے ہو، سایہ میرا آگے ہو، اب میں اگر کوشش کروں کہ میں اپنے سائے کو ہاتھ لگاؤں اور اپنے سائے کو پکڑوں، میں جتنی مرضی دوڑتا رہوں، بھاگتا رہوں، یہ سایہ مجھے پکڑنے نہیں دے گا۔ جتنا میں بھاگوں گا سایہ بھی تو بھاگے گا نا، نہیں سمجھے؟ جتنا میں دوڑوں گا تو میرا سایہ بھی
وہ ہاتھ لگانے دے گا؟ بندہ پسینوں پسینہ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تھک جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کہتا ہے دفع کرو سائے کو، نہیں پکڑنے دیتا نا، دفع کرو۔ اب پیٹھ پھیر لیتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے، سائے کی طرف اس نے پیٹھ پھیر دی اور رخ اپنا اس نے سورج کی طرف کر دیا، بھئی نہیں جو پکڑنے دے رہا، دفع مارو۔ اب اس نے ایک قدم بمشکل اٹھایا، سایہ بھی ساتھ ساتھ پیچھے ہاتھ جوڑ کے چل پڑا۔ وہی سایہ جو پہلے ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا، ایک قدم نہیں اٹھایا اس نے، سورج کی طرف یہ پلٹا، سورج کو اس نے سامنے رکھا، اب یہ ایک قدم اٹھا رہا ہے، سایہ بھی ساتھ، پھر ایک قدم اٹھا رہا ہے، اب یہ بھاگ رہا ہے تو سایہ بھی بھاگ رہا ہے۔ دنیا سائے کی مانند ہے اور آخرت سورج کی مانند ہے۔ دنیا کی طرف بھاگو گے، دنیا ہاتھ نہیں آئے گی، آخرت کو سامنے رکھ کے بھاگو گے، آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی ساتھ ساتھ مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ نے دنیا تو دینی ہی دینی ہے جو نصیب میں ہے، لیکن دنیا کی آڑ میں آ کے ہمیں اپنی آخرت پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نماز جو ہے نا، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دنیا جو ہے یہ نماز کے لیے رکاوٹ نہ بنے، دین پہ عمل کرنے کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ یاد رکھیں آخرت کو ترجیح دیں، اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی سونی کر دے گا۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق بخشے۔ آپ کا یہ نماز کا ذوق، مسجد میں آنے کا ذوق دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اتنا بڑا اجتماع نماز مغرب میں میرے خیال میں یہ بہت کم مساجد میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ آپ کو مزید برکت دے، اللہ آپ لوگوں کو مزید برکت دے، اللہ آپ لوگوں کو مزید عزت سے نوازے، اور اس مسجد جامعۃ الاحسان مدرسہ میں جو جو احباب دلچسپی لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔